ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ اور آج اس کی 16 تاریخ، اور النور چینل کے ذریعے سے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس ائمہ طاہرین کی نظروں میں۔ ہر امام نے اپنے اپنے دور امامت میں امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا، اور آج جو ہمارے اور آپ کے درمیان موضوع ہے وہ ہے حضرت امام جعفر صادق کی نظروں میں امام زمان علیہ السلام کا مقام۔ چونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو دور تھا وہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ وہ آسان تھا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آسان تو نہیں تھا، لیکن باقی ائمہ طاہرین علیہم السلام کے دور کے مطابق قدر آسان ہو چکا تھا۔ یعنی امام علیہ السلام کا جو دور تھا دوسری ائمہ طاہرین کے دور کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو یہ قدر آسان تھا، کیونکہ امام علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں اموی اور عباسی آپس میں اقتدار کی خاطر لڑ پڑے تھے، جس کے بعد امام علیہ السلام کو تبلیغ کرنے کا موقع مل گیا تھا، اور جب امام علیہ السلام کو تبلیغ کرنے کا موقع ملا اور جتنی احادیث پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی اتنی شاید کسی بھی امام علیہ السلام نے بیان نہ کی، تو یقیناً جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے تو امام علیہ السلام نے بھی جو کچھ امام زمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا ان میں سے چند روایات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے پہلے چونکہ منبر پر لوگ بندروں کی طرح ناچ رہے تھے، لیکن جب میرے چھٹے امام کا دور شروع ہوا تو پھر امام علیہ السلام نے جو مدینہ میں مدرسہ قائم کیا، اور اس مدرسے میں تقریباً 4000 طلاب اس امام کے مدرسے میں امام سے درس حاصل کرنے کے لیے شریک ہوا کرتے تھے، جس میں فقیہ، محدث، مفسر اور ابو حنیفہ جیسا امام اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں تعلیم کے لیے گزارے تو میں یقیناً ہلاک ہو جاتا۔ یعنی میری زندگی میں وہ جو 2 سال گزرے ہیں امام صادق کی شاگردی میں، اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں ہی ایک بہت بڑا نام ہے کیمیا کا ماہر حضرت جابر بن حیام اور ہشام ابن الحکم، اور اس ماحول میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بیان کیا وہ آپ کی خدمت میں چند احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ امام علیہ السلام کا دور جو تھا امام کو فضا میسر آ گئی تھی، پھر امام نے کھل کر مکتب جعفریہ کا اعلان کیا۔ بہار الانوار میں کتاب مالی شیخ صدوق سے منقول ہے کہ شیخ اپنی بہار الانوار میں کتاب مالی شیخ صدوق سے منقول ہے کہ ایک دن ابن ابی عمیر سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کی ایک دولت ہوتی ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو ہماری دولت ہوگی وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگی۔ یعنی میرے چھٹے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اپنی دولت کہہ رہے ہیں کہ ہماری دولت جو ہے وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگی۔ اور پھر کتاب اکمال الدین میں شیخ صدوق نے ایک اور روایت کو نقل کیا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص تمام ائمہ کا اقرار کرے اور صرف مہدی کا انکار کرے
تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انبیاء کا انکار کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی نبوت کا انکار کیا۔ یعنی باقی ائمہ کا تو وہ اقرار کرتا ہو اور ہمارے قائم امام زمان علیہ السلام کا انکار کرتا ہو، تو وہ شخص ایسے ہے کہ جیسے اس نے تمام انبیاء کا بھی انکار کر دیا اور پیغمبر خدا کا بھی انکار کر دیا۔ یہ ہے مقام امام زمان علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظروں۔ اور ایک بندے نے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا وہ مہدی کون ہے؟ کیا آپ کی اولاد میں سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ میرے 7ویں امام بیٹے کے 5ویں فرزند ہیں، وہ تم لوگوں میں سے ہوں گے اور تمہارے لیے ان کا نام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ امام زمان علیہ السلام کا جو اصل نام ہے اسے نہ لیا جائے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ میم ہے اور میم دال ہی لکھا ہوتا ہے، کیونکہ نام لینے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ کسی بندے نے امام صادق سے جا کے پوچھا کہ مولا کیا وہ قائم جس کا تذکرہ آپ کے آباء اجداد نے بھی کیا اور آپ نے بھی کیا، تو کیا وہ قائم آپ ہی ہیں؟ تو امام صادق نے فرمایا کہ بے شک ہم سبھی قائم ہیں، لیکن جس قائم کی بات تم کر رہے ہو میں وہ قائم نہیں ہوں۔ اور پھر میرے امام نے امام زمان علیہ السلام کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مجھ جعفر صادق کو اس قائم کا زمانہ مل جائے تو میں امام جعفر صادق اپنی ساری زندگی اس قائم کی خدمت کرتے ہوئے گزار دوں۔ اتنا مقام ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظروں میں۔ اور امام نے فرمایا اے ابو بصیر، وہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کے 5ویں بیٹے ہیں، آپ ماؤں کے سردار کے بیٹے ہیں، وہ غائب ہوں گے اور ان کی غیبت میں باطل لوگ شک میں پڑ جائیں گے، پھر خداوند عالم ان کو ظاہر کرے گا۔ اور فرمایا ان کے ہاتھوں پر زمین کے مشرق و مغرب کو فتح دے گا، اور آسمان سے حضرت عیسیٰ نازل ہو کر ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جس میں غیر خدا کی عبادت کی جاتی ہوگی، سارا کا سارا جو دین ہوگا وہ اللہ کا ہی دین ہوگا، اور مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ امام زمان علیہ السلام کی دور حکومت میں دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوگا جس کا نام ہے دین اسلام، اور امام علیہ السلام کی حکومت کائنات کی ہر جگہ پر پھیل جائے گی۔ اور میں آخر میں دعا گو ہوں کہ خدا ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کی ریت میں شمار فرمائے، اور ہمیں وہ زمانہ خدا دیکھنا نصیب کرے کہ جب ہمارے امام کی شاہی ہوگی اور ہر طرف ہمارے امام کا پرچم بلند ہوگا، اور اللہ ہم سب کو امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ والسلام یا علی مدد۔ کرتے ہیں دعا